اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی ہم نے کہا کہ 5 آیتیں ہیں۔ زیادہ دن تک اسی کی تفسیر کریں گے اور باقی جو پڑھتے ہیں اس کی بھی تھوڑی تفسیر کریں گے۔ آج قرآن مجید کے دوسرے پارے کی مکمل تلاوت کی گئی، بہت ساری باتیں اس میں بھی بتانے کی ہیں۔ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کو، ان کے لیے قرآن مجید میں بہت بڑی ہدایت ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے، جو لوگ اللہ کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی یہ کتاب مفید ہے۔ تقوی کا لفظ متقی قرآن مجید میں کم سے کم 113 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ متقی کون ہیں؟ متقیوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا ہوگا؟ بہت ساری آیتیں تقوی کے تعلق سے ہیں۔ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ، جو اللہ سے ڈر کر چلنا چاہتے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، کر چکے ہیں، اب ان کو قائم رہنا ہے تقوی پر، اسی قرآن مجید کو پڑھ کے۔ بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں ہیں۔ قرآن مجید کے آیت کے اندر تقوی کے متعلق اللہ نے 10 پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ حقیقت میں متقی کون ہیں؟ سچے متقی کون ہیں؟ 10 پوائنٹ ذکر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تقوی صرف اتنا نہیں ہے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے۔ یہودی اعتراض کرتے تھے نا، ارے یہ کیا نبی 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اب یہ دوسرے طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اتنا ہی تقوی نہیں ہے، یہ بھی تقوی ہے، لیکن تقوی کیسا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یہ بڑا تقوی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، منمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں کرتے، اللہ کی ہدایت ملتی ہے تو اس پر عمل کرتے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ہمارا یقین ہے۔ متقیوں کا یقین قیامت کے دن پر ہے، یوم آخر، وہاں نیکوں کا براؤں کا فیصلہ ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ بہت ساری باتیں قیامت میں ہوں گی، اس میں چند باتیں ذکر کریں گے۔ دوحوا والملائکتی، متقی کون ہوتے ہیں؟ ملائکہ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرشتے کتنے ہیں، کیا پیدا کیے گئے ہیں، اس کا بھی ذکر تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ والکتاب، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں سب پر پکا یقین ہے۔ اس بات کا یقین کہ اللہ نے وہ کتابیں نازل کیں، ان کے نبیوں نے وہ کتاب اپنی امت کو پہنچائی، اور اللہ نے وہ کتابیں اٹھا لیں، اس پر بھی ان کا پورا یقین ہے۔ اور آخر میں اب ان شریعتوں پر عمل کرنا نہیں ہے۔ پہلے جن انبیاء کرام کو کتابیں دی گئیں اس میں بہت سارے احکام ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ اب عمل قرآن پر کرنا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ اس زمانے میں تھے عمل کیے، وہ ہمارے لیے بھی عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ
منسوخ نہ کرے تو کریں گے، ویسے ہی کریں گے، حکم کا بھی ہے۔ والنبیین، سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ اب ایمان نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا کہ 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں اللہ نے بھیجے، 1,24,000۔ اور کتابوں کے تعلق سے میں نے بتایا تھا 104 کتابیں اللہ نے نازل کی۔ اب یہ 1,24,000 نبیوں میں سے 25 نبیوں کا نام ہے قرآن میں۔ یہ وہ انبیاء ہیں جو کہ حجاز کے علاقے میں، عرب کے علاقے میں تھے زیادہ تر۔ باقی دوسرے انبیاء دنیا کا کہاں تھے، کون جرمنی میں تھا، کون اٹالی میں تھا، اور کون چائنا میں تھا، کون رشیا میں تھا، اللہ کو معلوم۔ یہ 25 نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اتنی باتیں ہوئی نا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت سب کو ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دو، دیتے۔ محبت ہے مال کی، یا یہ کہ اللہ کی محبت دل میں ہے مال سے زیادہ، دونوں معنی اس کا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کو دیا؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو دیا۔ رشتہ داروں کو اگر دیتے ہیں زیادہ ثواب، شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ رشتہ دار اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ والیتامیٰ، یتیموں کو دیا، جو مال اس کے پاس سے اٹھا کے خرچ کیا۔ والمساکین، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیا۔ وابن السبیل، مسافروں کو دیا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بستی سے نکلے پورا پیسہ خرچ ہو گیا، گھر جانے واپس کیا بھی نہیں ہے، اس کو بولتے مسافر۔ آج کل تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ATM ہے، فلاں ہے، آج کل تو وہ چیز نہیں ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا، کتنے لوگوں پر خرچ کرتا جی؟ یہ اتنی باتیں ہوئی نا، تو اس سے معلوم یہ ہوا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کیا۔ نماز یہ تو پڑھتے جی، ظہر پڑھے تو عصر نہیں، عصر پڑھے تو مغرب نہیں، مغرب پڑھے تو عشاء نہیں، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، الٹی سیدھی نماز پڑھے، کبھی اچھا وضو کر کے نماز پڑھے، کبھی الٹا سیدھا وضو کر کے آ کے نماز پڑھ لیے، اسے نماز پڑھنا بولتے ہیں۔ باقاعدہ جیسے اللہ کے رسول بتائیں ویسا پڑھنے کو اقامت صلاح، نماز قائم کرنا بولتے ہیں، اس کی پوری شرطوں کے ساتھ۔ وآت الزکاۃ، وہاں بولے اللہ تعالیٰ کہ صاحب وہ جو ہے وآت المال علی حبہ، وہ صدقہ خیرات، اور یہاں وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لیتے، مسلمانوں کو دیتے، کافروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صدقہ خیرات سب کو دے سکتے، مسلمان ہے، کافر ہے، کرسچن ہے، سب کو دیتے۔ والموفون بعہدہم، جو بھی وعدہ کرتے وعدہ نبھاتے، اس کو پورا کرتے، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تکلیف ہو، مصیبت ہو، خوشحالی ہو اور تنگ دستی ہو، لڑائی کا موقع ہو، سب میں صبر کرتے۔ بھی اللہ بولا کرنا ہے، تکلیف ہی تو بھی کرنا ہے، تکلیف نہیں تو بھی کرنا ہے، کرنا ہے۔ تکلیف ہونے کی وجہ سے معاف نہیں ہو جاتا۔ ہاں ایسا ہے کہ صاحب جو کر نہیں سکتے وہ معاف ہے، جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کر نماز پڑھو، اتنا معاف ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے کہا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ جن کے اندر 10 باتیں بتایا قرآن کی روشنی میں، سچے مومن یہ ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی سب سے بڑے متقی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا حکم دیا۔ پھر ہم کو دیکھنا یہ چاہیے کہ صاحب یہ جو ہم ھدی للمتقین بولے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے۔ اب غیب پر کیا ایمان لاتے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ اس کی دو صورت ہے، ایک تو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر و اذکار کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہو کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، وہاں جو ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے۔ فرشتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے کہ صاحب ان کے بیٹھنے کے لیے دو قدم جگہ فلاں کے لیے، نہیں، ان کو جگہ نہیں چاہیے۔ وہ چاہے تو ایک چمٹی کے جیسا بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تو بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے، جیسا کہ شیطان کو بھی وہ طاقت ہے، بڑا بھی بن جاتا ہے اور چھوٹا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو جب سو کر اٹھتے ہیں نا، شیطان تمہارے یہ جو نتنے ہیں، سوراخ ہے، وہ شیطان وہاں سوتا، دعا پڑے بغیر سوئے تو، اس لیے ناک جھٹکو، جھاڑو ناک، بولے اللہ کے رسول۔ دیکھو کیا کیا ہے حدیث کے اندر۔ تو اتنا سب ہے کہ صاحب یہ آدمی اللہ کو یاد کرنے والا بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی اور دین کی باتیں سن کے سکون ملتا۔ اللہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ۔ جیسے آج ہم چاہیں کہ صاحب رمضان کا مہینہ دوسری رات ہے، اللہ توفیق دیا نا، زندگی دیا نا، سکون بھی ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ ان سے کہتا؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد ہم لوگوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا نا اللہ جا کے زمین میں فساد مچائیں گے، بگاڑ کریں گے، قتل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میں جانتا ان کو کیوں پیدا کیا، دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایسے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ سب فائدے ہوتے ہیں۔ تو غیب میں نے کہا فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے۔ اللہ ہے وہ تو سب مانتے، کافر بھی بولتا، وہ بھی مصیبت میں کہتا اوپر دیکھتا اللہ ہے۔ اتنا ہی نہیں جی، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کو ساری قدرت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا اور جو کچھ بولے گا ہم کو سننا پڑے گا، ہم تو اس کے غلام ہیں۔ عباد اللہ، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس کی ساری باتوں پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، ایک تو ہے اللہ، وہ تو ایمان سب لاتے، اس کے علاوہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کو بولتے ہیں توحید الوہیت۔ کیا مطلب ہوا؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اسی کو بولتے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ معبود بہت ہیں، ہندوؤں کے معبود کتنے بت ہیں، کتنے سب کیا کیا ہیں، معبود برحق اسی کی عبادت کرنا چاہیے نا، وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ تو ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لائے اور اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت،
وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے پالن ہار، سب کو پالنے والا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کو بولتے ہیں رب۔ اسی سے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ سب کو اولاد دینا اللہ ہی کی قدرت ہے، روزی دینا وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالن ہار، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے نا۔ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کا مطلب یہ نہیں ہے جو مانگے سب دیتا، ویسا نہیں ہے۔ اللہ نے زمین آسمان بنائی، سورج بنائے، تارے بنائے، چاند بنائے، زمین کو گرمی کی ضرورت ہے، گرمی سورج دیتا ہے، زمین سے غلہ اگتا ہے، اور سب بہت ساری چیزیں اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اللہ کی بہت صفات ہیں۔ اللہ خالی ایک پتھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، مارتا ہے۔ جلاتا ہے بولے تو زندگی دیتا ہے، جلاتا ہے نہیں جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، روح قبض کرتا ہے۔ یہ ساری قدرت اللہ کی ہے۔ ایمان بالغیب، جس کو ایمان بالغیب حاصل ہو جاتا ہے، الحمدللہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ اور جن کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ کان تعبد اللہ کانک تراہ، جب تم نماز پڑھتے ایسا سمجھ کے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا یقین ہو جاتا، اتنا یقین ہو جاتا کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا پکا یقین نہیں آتا، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، نہ کھجاتا ہے، نہ نوچتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں کہیں نہیں دیکھ سکتا، سجدے کی جگہ ہی دیکھوں گا۔ دیکھو کتنی باتیں ہوتی ہیں جی، یہ ساری باتیں ان کے اندر ذکر کی گئی کہ صاحب اللہ کی صفات بہت ہیں۔ اسما اللہ کے نام بھی ہیں، نام ہیں وہ کام بھی ہیں۔ صرف نام رکھنے سے نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا نام رکھ دیتے، جیسے کوئی آدمی بہت گورا ہے تو نظر نہیں لگنا بول کر اس کا نام رکھ دیتے کالو خاں۔ گورا ہے لیکن کیا بلاتے اسے؟ کالو خاں بلاتے، کالے خاں بلاتے، نظر لگ جائیں گے نا اس واسطے۔ ویسا کیا کی ہے، کیا کے نام ویسا نہیں اللہ کا۔ اللہ جو کچھ اس کے نام ہیں کام بھی اس کے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا، گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا۔ یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کو بتائی گئیں۔ تو اس کے متعلق ایمان بالغیب کا چونکہ وقت کم ہے، کل انشاءاللہ اس کو پوری بات بتائیں گے۔ اب یہ دوسرے پارے کے اندر اور کیا کیا باتیں ہیں اس کے متعلق چند باتیں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھے۔ بیت المقدس مدینہ میں کیسا تھا؟ ادھر تھا سمجھیے، ادھر ایسٹ کی طرف تھا، اور کعبہ ویسٹ کی طرف تھا، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ایسا تھا۔ پھر پھولا پلٹ گئے، ادھر نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم نازل ہوا، سو پورے لوگ ایسے پڑھ نماز میں، یہ نہیں کہ دوسری نماز شروع کریں گے، نہیں، نماز کی حالت میں سارے لوگ پھیل گئے۔ اب قبلہ شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ،
قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اب قیامت تک قبلہ یہی ہمارا ہے نا، سیدھے کھڑے ہونا۔ مسجد بنائے تو بھی کوشش کرنا سیدھا ایک دم، کبھی تھوڑی مسجد ایسے ایسے ہو جاتی ہے، خیر وہ معاف ہے، لیکن جب بھی بنائیں گے دنیا میں کہیں کعبے کی طرف بنانا، مکے کی طرف مسجد بنانا، یہ ضروری ہے۔ نماز پڑھے تو قبلے کی طرف کھڑے ہونا۔ دوسرا کیا ہے، سفر کی حالت ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سواری، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بس ہے، نماز کا وقت ہو گیا جی، وضو کر کے بیٹھے ہیں، وقت ہو گیا نماز کا، بس ٹرین جانے تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، بس میں بیٹھ کے نماز شروع کر دی۔ اب بس تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ادھر قبلہ ہے، کوشش کرے ادھر شروع کر کے اللہ اکبر، پھر ادھر پھر گئے۔ پڑھنا جی نماز اسی وقت پڑھنا، تو قبلہ شرط ہے۔ نفل نماز کے لیے قبلہ شرط نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اونٹنی پر بیٹھ کر، جیسے کار میں بیٹھے نا ویسے اونٹنی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی رسی بھی پکڑ لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کر کے تھوڑا جھکے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کر کے اب بھی ذرا جھکے، سجدہ ہو گیا جی۔ ایسا اللہ کے رسول پڑھتے تھے، لیکن قبلہ ہوئی ہونا ایسا نہیں۔ لیکن اپنے کنٹرول میں ہو تو سواری سے اتر کر ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بھی اس طرح بتایا گیا سفر کی حالت میں قبلے کا حکم۔ تحویل قبلہ، یہودیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ نبی آئیں گے تو ان کا قبلہ بدلے گا۔ کیسا معلوم تھا ان کو؟ ان کی کتابوں میں ہے، یہ کہ نبی آئیں گے تو ان کے باپ ابراہیم کی طرف کے گھر کی طرف قبلہ ہوگا ان کا، ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو گھر بنائے اپنے باپ کے ساتھ ادھر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کیا تھا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جو بنائے بیت المقدس سے، تب تک ان کا حکم تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کا حکم تھا۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتنا کلیئر کٹ جانتے ہیں، بیٹے کو جیسے پہچانتے، یہ میرا بیٹا ہے، 100 بچوں کو رکھ دیے، رکھ کر بھائی تمہارا بیٹا کون ہے، جا کے فوراً پکڑے گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹی کا تو ذرا باپ بھی ذرا دیکھتے ہوئے، یہ بیٹے کو تو ہمیشہ دیکھتا نا، کما یعرفون ابناءہم، بیٹوں کو دیکھتے نا کلیئر کٹ، ویسا ان کو معلوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعتراض کیا۔ ایک مومن اس دنیا میں آیا ہے تو آزمائش رہ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، بہت احتیاط کی زندگی گزارنا۔ کافر کے لیے سب جائز ہے جی، شراب بھی پیو، نعوذ باللہ، فلاں بھی کرو، سب کچھ ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا الٹا ہو جائے گا جب ہم قبر سے اٹھ کے ہمارا حکم ہوگا جنت میں، ہمارے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے جہنم ہوگی۔ اللہ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے، ایمان لانے سے ہم جو جنتی نہیں ہو جاتے، اللہ کی آزمائشوں میں کھرے اتریں گے تو ہم جنت کو جائیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خبردار ایمان لائے تو اب تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ کتنی آزمائشیں آتی ہیں، اب یہی فلسطین کو دیکھو، غزہ کو دیکھو، کس وجہ سے دنیا ان سے ناراض ہے۔ یہ جو امریکہ ہو یا سب اسرائیل ہو، فلاں ہو، مسلمان ہیں، اور یہاں بھی ہمارے ملک میں دیکھو مسلمان ہیں تو کتنی نفرت ہے۔ حکومت جو ہے بڑے بڑے آدمی کو جن کی دنیا کے لیے خدمت ہے، ملک کے لیے، سب ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو آدمی تھا جن کو سرنگ سے چوہے کی طرح مٹی نکال کے 40 پر ایک آدمی کو بچایا، سارے لوگ گلے لگا لیے اسے، مسلمان تھا، اس کا گھر تھا معمولی، پوچھا گیا اس سے کیا ہونا تم کو، تو بولا میرا گھر چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا گھر دے دے تو بس ہے، لیکن اس کا گھر گرا دیے، چھوٹا گھر تھا اس کو بھی گرا دیے۔ تو دیکھو بولتا بھی ہے میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے،
ایمان پر جم کر رہنا ہے نا، ثم استقاموا، ان کے لیے یہ سب بدلہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کچھ ڈر تمہارے اندر، کچھ نقصان، بشیء من الخوف والجوع، اس کی زندہ مثال بھوک پیاس۔ وہاں دیکھ لو فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو دیکھو، کس قدر بھوک پیاس ہے وہاں، پانی نہیں، کھانا نہیں۔ اللہ نے کہا آزمائیں گے۔ اب وہ لوگ بھی یہ سمجھ کے چلو بھی ہم لوگ بھی یہودی بن جائیں گے، نہیں سوچے، کبھی سوچیں گے بھی نہیں ہو۔ مریں گے، جان دیں گے، بھوکے مریں گے، ایمان پر قائم رہیں گے۔ یہ سب آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں۔ آدمی کیا سمجھتا ہے، ارے سچ بولے تو بے پر سب چلتا نہیں بھی، کیا تو بھی ذرا جھوٹ بولے تو چلتا، ڈپلیکیٹ مال بیچے تو چلتا، ایسا آدمی سمجھتا ہے نا۔ ایسا نہیں، سچے مسلمان ویسا نہیں کہا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ جب چاہے گا جو چاہے گا دے گا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ صاحب آزمائش میں رہیں۔ روزے کی فرضیت کا ذکر ہے دوسرے پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ جمعے کے بیان میں سنتے رہتے ہیں۔ دوسری بات اللہ نے کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح داخل ہو جاؤ جی۔ جو پسند ہے اس کو لے لیا، جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ ارے تو دین تمہارا ہے کیا؟ تم کو اس میں سے جو اچھا برا چھانٹنا ہے کیا؟ اللہ جو کچھ بولا سب اچھا جی، اس میں تم کیوں سمجھتے ہو خراب ہے یا برا ہے؟ نہیں ایسے ہوگا۔ جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے صاحب نکاح پڑھانا ہے تو مسجد کو آ کر مسلمان بن گئے، مر گئے تو مسلمان بن کے قبرستان کو چلے گئے اور نماز جنازہ ہو گئی۔ باقی دنیا کیسے گزارے، کچھ بھی فکر نہیں، جو بھی کرتے رہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتیں عمل کرتے اور بعض نہیں پڑھتے، بعض نہیں چاہتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک، جو دین کی کچھ باتوں پر عمل کرے گا چھوڑے گا، دنیا میں رسوائی اس کو حاصل ہوگی، ذلیل بنے گا، اور آخرت کے اندر تو سب سے بڑا عذاب اس کو ملے گا۔ یہ بھی ہوا۔ مشرکہ سے نکاح کر سکتے کیا؟ بہت لمبی تفصیل ہے۔ مشرکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، کافر عورت جو مسلمان نہیں ہے اس سے ایک مسلمان شادی کر سکتا ہے کیا؟ آج کل تو بہت چلتے رہتا ہے، بے دین لوگ محبت میں آ کے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے، انہیں مسلمان نہیں رہتی، انہیں کافر رہتا، انہیں کافر رہتی انہیں مسلمان رہتا۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے، حتیٰ یؤمننا، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے تب شادی کرو۔ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے کہ صاحب تمہارے بچے پیدا ہوں گے، سب ہوگا، وہ تم کو مسلمان ہو تم کو کافر بنا دے گی، اور وہ کافر ہے تو تم مسلمان تھی نا، تم کو کافر بنا دے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے جی۔ تو کہا کہ صاحب تمہاری بچیوں کا نکاح، تم جو ہے مشرک کافر لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا، اور جو کافر عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ مسلمان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، تم اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں مت دو۔ دیکھو حتیٰ یؤمنوا، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ ایک مسلمان بندہ مشرک سے بہت اونچے درجے کا اللہ کے پاس، بہت اونچے درجے کا ہے۔ یہ تو جنت کو جانے والا ہے جی مومن بن کے، وہ تو جہنم کو جانے والی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ہم کو بتائی ہیں، تو لہٰذا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی شادی کر لیا، کوئی مسلمان کسی کافر عورت سے شادی کر لیا، اب کیا ہوا؟ دونوں سمجھائے، مان لیے، وہ جو عورت تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، اب جو نکاح کرے باقی ہے کیا؟ نہیں، نیا نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ حدیث میں تو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کرنا پڑے گا نیا نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے سب کافر تھے نا، سب کافر تھے، وہ بھی ان کی بیویاں بھی مسلمان ہو گئے، صحابہ ہو گئے، پہلے کفار تھے بعد میں صحابہ ہو گئے۔
اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا نیا نکاح کرو، اسی نکاح کو باقی رکھے۔ لیکن یہاں مسئلہ ایسا ہے، اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ پہلے کافر تھے، میاں بیوی مسلمان ہو گئے، یہاں تو ویسا نہیں ہے۔ یہ کافر مسلمان دو الگ الگ تھے، اس لیے نکاح کرنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اب ان کے بچے ہو گئے، وہ کیا ہوں گے اگر ایسا ہوا؟ بچہ تو ماں کا ہے، باپ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی مسلمان بنانا چاہیے، ان کو بھی مسلمان بنانا چاہیے۔ تو مشرک عورت سے شادی نہیں، البتہ کرسچن اور جیو عورت سے شادی ہے۔ اپنی بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، ان کی بیٹی لے سکتے، سورہ مائدہ کے اندر ان آیتوں کو دیں گے۔ اسی طرح طلاق کے متعلق بہت ساری باتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ طلاق ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے۔ میاں بیوی کو جوڑنے کا نام نکاح ہے، میاں بیوی کو الگ کرنے کا نام طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حدیث تھوڑی ضعیف ہے۔ اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے، طلاق پسند نہیں ہے، یہ ہے حلال ہے طلاق، ضرورت پر طلاق نہیں دیں گے تو زندگی بھر کڑتے رہیں گے، جب نہیں بنتی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اب طلاق کیسے دینا شریعت کے اندر جو تفصیل آئی ہے، سورہ طلاق میں بھی اس کا حکم ہے، یہاں بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ صاحب تمہاری بیوی جب پاک ہو جائے، نہا لے، تب تم طلاق دو، تم تب طلاق دینا، دو گواہ رکھ لینا، میں ان کو طلاق دیا میری بیوی کو۔ طلاق دینے سے پہلے اللہ کیا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ صاحب دیکھو تمہاری بیوی اگر نافرمان ہے، بے دین ہے، تمہاری بات نہیں مانتی ہے، پہلے تو ان کو سکھاؤ، ادب باتیں بتاؤ، اس کے بعد نہیں مانتی ہے بستر چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، تو وہاں سو میں یہاں سوؤں گا، میرے ساتھ نہیں سونا۔ تب بھی نہیں مانتی ہے، مارو، مارنے سے دانت نہیں توڑ دینا، سر نہیں پھوڑ دینا، ادب سکھانے کے لیے مارے۔ تب بھی نہیں مانی تو لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی بیٹھ کر دونوں کی بات سننا، سن کر بولیں گے یہ لڑکی غلط ہے، تم طلاق دے سکتے جی، نہیں مان لی، نہیں اپنی نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کر چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی وہاں بھی نہیں مانتی نا، طلاق دینے سے پہلے 4 کام کر کے اس کے بعد طلاق دیتے، ورنہ غصے میں آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں طلاق دے دیتا، وہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا پورا طریقہ بتایا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک طلاق دیا جی، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزر گئے، واپس نہیں لیا بیوی کو، لیکن بیوی کو کھلانا پلانا کپڑا پورا خرچہ 3 مہینے کا چلانا، اور وہ طلاق کے بعد بیوی ان کے گھر کو نہیں جائے گی، اسی کے گھر میں رہے گی، اسی کے گھر میں رہے گی، بات بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا، ہے نا۔ پھر اس کا 3 مہینے کے اندر اس کو سمجھ میں آیا نہیں بھائی پتہ نہیں آنے والی کیسی رہے گی، اسی کو رکھ لیں گے، 2 آدمی کو رکھ کے بولا بھائی میں اس کو واپس لے لیا، میری طلاق واپس لے لیا، نکاح کی ضرورت نہیں، ایک ہی طلاق دیا نا، نکاح کی ضرورت نہیں۔ اب کیا کیا، 3 مہینے گزر گئے، اب وہ عورت اپنے گھر کو چلے جائے گی اور یہ بھی کھانا پانی سب بند کر دے گا۔ پھر خیال آیا کہ شادی کر لیں گے نا اسی سے، اب نیا نکاح، نیا مہر، یہ ساری باتیں طلاق کے متعلق بتائی گئے ہیں، تو لہٰذا ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ باتیں بہت ہیں اس میں، سورہ بقرہ کی آیتوں کے اندر نکاح کی، طلاق کی بہت ساری باتیں ہیں کہ صاحب نکاح ہوا اسی وقت طلاق دے دیا کوئی آدمی، مہر بھی مقرر نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ نکاح بھی نہیں ہوا، ہے نا، ولا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، تب کچھ بھی نہیں، مہر بھی مقرر نہیں، کچھ پیسہ دے دو جی بس، مہر مقرر ہے، آدھا مہر دینا، آدھا مہر دینا، ابھی بیوی سے صحبت نہیں کیے لیکن نکاح ہونے کے بعد طلاق دیے نا، آدھا مہر دینا، معاف کرے تو بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں ان آیتوں کے اندر ہیں۔ بہرحال وقت اتنا ہی تھا، اس پر مختصر ہم نے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین کی باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کی توفیق نصیب فرمائے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر مدد فرمائے۔ بدر کی لڑائی بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں شریک ہوئے، تھوڑے تھے زیادہ تھے کافر، اللہ نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد بھی کر سکتا ہے، اگر نہیں کرتا ہے ہمارے لیے عبرت ہے کہ دین کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں زیادہ آئیں گی، اور دین پر رہیں گے صبر دے گا اللہ، آزمائش تو آئے گی صبر دے گا۔ یہ ساری باتیں ہم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو تندرستی اور شفا نصیب فرمائے، اور جو لوگ کے محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور کرے، اور جو لوگ کے پریشان ہیں حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب کو نماز روزے کی اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کے ساتھ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔